ایسا ناکارہ ہوں کہ کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا. تو جس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تو ہر فتنے والے شعبے میں وہ کیا خاک کرے گا. اسی طرح یہ دوسرا حوالہ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 163. اس کے اوپر وہ لکھتا ہے کہ آپ چاہے حلف لے لیجئے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. بھئی آپ کو اتنی لجاجت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں حلف اور قسم لینے کی ضرورت نہیں. ہمیں پہلے یقین ہے کہ آپ کو واقعتاً کچھ نہیں آتا سوائے گستاخی کے. یہ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 5 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 202. کہتا ہے مان لو کہ میں نکما ہوں، بیکار ہوں، نہ ملک کے کام آیا نہ قوم کے کام آیا. بے شک جو فرمایا حق فرمایا. اور پھر آگے ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 6 صفحہ 312 کہتے ہیں ہم نالائق ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، نابکار ہیں، گستاخ ہیں. مبارک ہو تمہیں یہ ساری باتیں. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اس طرح یہ ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا ہے 196 197. کہتا ہے اشرفان کہتا ہے نہ میں کامل نہ مکمل نہ مدلل، یہ سب غلط ہیں. نہ کامل ہوں نہ مکمل ہوں نہ مدلل ہوں، نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی دلیل ہے، ویسے ہی چلتے پھرتے ہیں. تو اب یہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ دین کا کام کس نے کیا ہے اور نکارا اور نکما کون ہے. اسی طرح یہ لکھا ہوا ہے جلد نمبر ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 321. کہتا ہے اس سلسلے میں گفتگو میں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں ایک نئی چیزوں میں اکثر میں نور نہیں، ان نئی چیزوں میں اکثر میں نور نہیں بلکہ ظلمت محسوس ہوتی ہے. اب یہ تحریکات حاضرہ ہی ہیں، ان کے سوچنے سے قلب پر ظلمت اور قدورت معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ یہی ہے کہ اصول اسلام اور احکام اسلام پر اس کی بنیاد نہیں، اس لیے اس میں ظلمت ہے. یعنی موجودہ تحریکیں جتنی بھی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس میں نور نظر نہیں آتا، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. جتنی بھی تحریکیں ہیں تو ہر تحریک میں آپ نے کیا کام کیا، آپ کو تو ہر تحریک میں ظلمت اور اندھیرا نظر آتا ہے، نور تو نظر آتا نہیں ہے. اسی طرح یہ قصص الاکابر، یہ حصص الاصاغر، اس میں بھی جو ہے نا وہ صفحہ نمبر اس کا 336 اس کے اوپر بھی لکھا ہے کہ کہتا ہے کہ اس دعوے کو مکمل و مدلل کرو. کہتا نہ میں کامل نہ مکمل نہ مدلل، سب غلط ہے. آگے چلیے حضرات، آگے کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک آپ کو مزیدار بات ہے تو امت کا حوالہ کر دیں. ایک مزیدار بات یہ بتا دیں کہ دیوبندی آج کل اپنے آپ کو بڑے حنفی کہہ رہے ہیں جی، بڑے ہم حنفی ہیں، ہم فیض کے لیے ہم بڑا کام کر رہے ہیں. اور اس میں نا ہر شعبے میں ہر فتنے کے مقابلے میں ہم کام کر رہے ہیں. اب جو اپنے آپ کو بڑے دھڑلے سے اور بڑے فخر کے ساتھ حنفی کہتے ہیں، ان کا دیکھے کارنامہ کیا ہے. وہ حنفیت کے بارے میں جو ان کی خدمت جن کو وہ سمجھتے ہیں اس کے وہ کیا سمجھتے ہیں. وحدت امت یہ کتاب ہے میرے پاس، لکھنے والا ان کا مفتی محمد شفیع آف کراچی. اس کا صفحہ ہے 15. اس میں کہتے ہیں کہ ایک اہم واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کروں جو اہم بھی ہے اور عبرت خیز بھی. قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے. ایک سال اسی جلسہ میں تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں. میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہی ہے. میاں مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی. میں نے اس کی حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں دین کے اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی؟ فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی. میں نے اس کی حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری قد و کاغذ کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسئلوں کو پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں. یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا. اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز نے عمر برباد کر دی. ابو حنیفہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں. تو یہ بات اب کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے حنفیت کے بارے میں جو خدمت کی ہے، جو ہم کوشش کرتے رہے ہیں، جو کتابیں لکھتے رہے ہیں، جو لوگوں کو پڑھاتے سناتے رہے ہیں، وہ یہ سارا کام کرتے پوری عمر گزار دی تو یہ ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی ہے.
اب جو حنفیت کی خدمت کو اپنی عمر ضائع قرار دینا جو نا وہ بات کر رہا ہے کہ ضائع عمر گئی ہے، تو انہوں نے کیا کام کیا اور کیا انہوں نے خدمت کی ہے، کس شعبے میں کام کیا ہے، حنفیت کے شعبے میں کام کرنے کو تو عمر ضائع کرنا وہ قرار دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے ظاہر ہے کہ جو ان کا مقصد ہی نہیں تھا تو عمر ضائع کرنی تھی، اس میں ان کا مقصد تو صرف انگریز کے قدموں کو مضبوط کرنا تھا اور انگریز کی حمایت تھا، تو ساری عمر انہوں نے یہ کام کیا۔ اور اس میں کسی دیوبندی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انگریزوں کی حمایت کر کے اپنی عمر کو ضائع کر دی ہے، اس میں وہ یہ سمجھ ہیں کہ ساری عمر جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے نا اپنی عمر کو ایک اچھے کام پہ لگا دیا ہے اور ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور جہاں آتا ہے دین کا مسئلہ، اگر کوئی کام کیا ہے تو کہتے ہیں جی ہم نے تو عمر ضائع کر دی ہے۔ اب یہ انگریز کے بارے میں ذرا دیکھیں ان کا کیا نظریہ ہے اور کیا ان کا خیال ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے تذکرۃ الرشید، اس نے کہا ہے اپنے عبدالسلام نے یہ جملہ کہا تھا اپنی گفتگو میں کہ انگریز کے باغی دیوبندی بنے، بریلوی جہاد سے محروم ہیں، جبکہ دیوبندیوں نے کہتا ہے جہاد کیا ہے انگریز کے خلاف اور بریلوی جو ہے یہ جہاد سے محروم ہیں۔ تو ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں پھر دوبارہ نئے سرے سے کہ پہلے تو اسماعیل بریلوی کا بتایا، سید احمد بریلوی کا بتایا، ان کے مجاہدین کا کردار بتایا، اب بتانا چاہتے ہیں کہ جن پر ان کو فخر ہے انہوں نے انگریز کے خلاف کتنا جہاد کیا ہے۔ ابھی دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تذکرۃ الرشید، اس کا حصہ اول ہے اور اس کا جو ہے نا صفحہ 74 ہے۔ وہ ایک بار جو ہے نا انگریز کی حمایت میں لڑ رہے تھے دیوبندی، شاملی جو تھانہ بھون کے قریب تھا علاقہ تحصیل شاملی، اس میں جو ہے نا وہ انگریز کی حمایت کرتے کرتے جب دوسروں سے لڑ رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے انگریز کی حمایت نہیں کی، یعنی سنی مسلمانوں کے ساتھ، تو سنی مسلمان انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے اور مقابلے میں دیوبندی تھے، یہ عبارت یہاں۔ تو وہاں لڑتے لڑتے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت مولانا حضرت امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم اور طبیب روحانی اعلی حضرت حاجی صاحب ونیز حافظ زامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا۔ یہ نمرد آزما دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہ تھا، اپنی سرکار کے باغیوں کے سامنے سے، یعنی کہ یہ سرکار یعنی انگریز کی حمایت میں انگریز کے مخالف نہیں لڑ رہا تھا بلکہ انگریز کی حمایت میں لڑ رہا تھا، اور مقابلے میں ایک اور لوگ تھے جو انگریز کے باغی تھے، انگریز کے مخالف تھے، سنی مسلمان تھے، ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو کہتے یہ دلیر جتھا جو ہے ان کے سامنے سے ہٹ جانے یا بھاگ جانے کے بھاگ جانے والا نہیں تھا، اس لیے اٹل پہاڑ کی طرح بڑا جما کر ڈٹ گئے اور سرکار پر جان نثاری کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ رے شجاعت و جواں مردی کہ جس ہولناک منظر سے شیر کا پتا پانی اور بہادر سے بہادر کا زیرہ آب ہو جائے، وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلواریں لیے جمع غفیر بندوقچیوں کے سامنے ایسے جمے رہے وہ زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہیں، چنانچہ آپ پر پھیری ہوئی اور حضرت حافظ زامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیر ناب گولی کھا کر شہید بھی ہوئے۔ آپ جو نا مسلمانوں کے ہاتھ مرے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ زیر ناب گولی کھا کر شہید ہوئے، اور جو نا اپنے انگریز کی حمایت میں لڑتے لڑتے مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور جناب اتنا مقابلہ کیا کہ شیر جس منظر کو دے کر اس کا جو پتا پانی ہو جاتا ہے، وہاں پر دیوبندی دلیر جو ہے نا انگریز کے مخالف نہیں بلکہ اس کے حامی بن کر اس کا حق نمک ادا کرتے ہوئے وہاں پر ڈٹے رہے اور مسلمانوں کے خلاف یہ محاورہ کر کے ان کو اپنی تلوار کا نشانہ بناتے رہے۔ اب یہ سدا اس کا جو ہے نا 79 ہے، اس پر یہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ حضرات یہ بھی جن کا ذکر ہوا ہے قاسم نوتوی حافظ زامن اور یہ رشید گنگوئی کہتے ہیں جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دینی خیر خواہ تھے، تعزیز خیر خواہی ثابت رہے، یعنی جس طرح وہ دل سے اپنی انگریز جو سرکار ان کی تھی، اب ہمارے مسلمانوں کے سرکار تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ان کے سرکار جو ہے وہ انگریز تھا، تو کہتے ہیں دلی طور پر وہ انگریز کے خیر خواہ تھے، تو ساری زندگی تعزیز یعنی پوری زندگی انگریز کے خیر خواہ ہی رہے ہیں۔ اور ابھی وہ عثمان قاسمی کا حوالہ پڑھا کہ انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ معاذ اللہ حضرت خضر علیہ السلام بھی
انگریزوں کی صفوں میں شامل تھے. اب اس کا صفحہ نمبر 80 ہے. اس پر رشید گنگوئی نے تو بڑا کمال کر دیا. مزید جو ہے نا جتنا بھی دیوبندیوں کو اشتباہ تھا وہ بھی دور کر دیا. وہ اس پر جو ہے نا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ انگریز کا مخالف ہے, تو انگریز نے جو ہے اس کو گرفتار کرنا چاہا. لوگوں نے کہا تمہیں گرفتار کر لیں گے, تو اس نے جواب دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں انہیں کا ہوں, گرفتار کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا. کہتا ہے میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار رہا ہوں, حقیقت میں سرکار کا فرما بردار یا انگریز کا فرما بردار رہا ہوں, تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا, اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے. اب تقیۃ الایمان میں جو لکھا نا سرکار مالک نہیں ہے, جس کا نام محمد علی ہے, وہ کس چیز کے مالک مختار نہیں, استغفر اللہ. اور یہاں انگریز نے جو ہے نا اس کو اتنا نوازا کہ دیوبندی اشرف علی تھانوی کا جو ہے نا دل جانی کہنے لگا رشید گنگوئی کہ جناب مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے, اسے اختیار ہے جو چاہے کرے, اپنا تو بال برابر بھی فکر نہ تھا. اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, مارا بھی گیا تو پھر بھی انگریز کا ہوں, زندہ رہا تو پھر بھی انگریز کا ہوں. اب اسی طرح یہ کتاب ہے میرے پاس احسن نانوتوی ایوب دیوبندی کی. اس کے صفحہ نمبر 53 پر کہتا ہے تھانہ بھون میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, حافظ محمد زامن, مولانا شیخ محمد تھانوی, اور میں جان بوجھ کے اس کو شیخ پڑھ رہا ہوں کیونکہ ہم دیوبندیوں کو شیخ نہیں مانتے, مولانا محمد مظہر نانوتوی, مولانا محمد منیر نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قاضی عنایت علی وغیرہ نے مجلس مشاورت منعقد کی. اس مجلس میں مولانا محمد آصم بھی شریک ہوئے. مولانا شیخ محمد تھانوی نے جہاد کے خلاف رائے دی. اب انہوں نے انگریز کے بارے میں وہ رائے دی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا درست نہیں ہے, جہاد کے خلاف رائے دی ہے. اسی طرح جناب اس کے صفحہ نمبر 271 پر لکھا ہوا ہے, 217 پر لکھا ہوا ہے کہ جو دیوبند میں مدرسہ بنا ہوا تھا جس کو دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں, اور دیوبندی اس پر بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بڑا دین کا کام کیا, اور پھر معاذ اللہ اتنا وہ اچھلتے ہیں کودتے ہیں کہ اپنے جب مزے میں آئے تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیوبند جو مدرسہ تھا وہاں سے اردو بھی معاذ اللہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ نے آ کر سیکھی تھی, استغفر اللہ. یہ ایسے خواب دیکھتے ہیں. پھر وہ اس دیوبند مدرسے کا حال کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مدرسہ خلاف سرکار میں, دیوبندیوں کا جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار معاون سرکار ہے. یہ بات لکھی ہوئی کہ انگریز کا مخالف نہیں ہے بلکہ اس کا مطابق ہے, اور اس کا معاون ہے یعنی اس کا مددگار ہے. اب انگریز دیوبندیوں کے مددگار اور انگریز کے یہ دیوبندی مددگار اور دیوبندیوں کے جتنے مدرسے ہیں وہ انگریزوں کے مددگار اور معاون ہیں. اس طرح یہ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے مکالمۃ الصدرین. یہ مکالمۃ الصدرین ہے, یہ دو دیوبندی صدروں کا مکالمہ ہے, صدر جمعیت علماء اسلام اور صدر جمعیت علماء ہند. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اس حوالے سے, کہتا ہے کہ گفتگو کے بعد یہ طے ہوا, یعنی جمعیت علماء ہند کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جو دیوبندیوں نے قائم کی تھی, ہم جمعیت علماء ہند کے اقتدار کو توڑنے کے لیے ایک علماء کی جمعیت قائم کرنا چاہتے ہیں. گفتگو کے بعد طے ہوا کہ گورنمنٹ ان کو کافی امداد اس مقصد کے لیے دے گی, تنظیم بنانے کے لیے گورنمنٹ اور انگریزی جو ہے نا حکومت وہ ان کو مدد دے گی. چنانچہ ایک بیش قرار رقم اس کے لیے منظور کر لی گئی اور اس کی ایک قسط مولانا آزاد سبحانی صاحب کے حوالے بھی کر دی گئی. اس روپیہ سے کلکتہ میں کام شروع کیا. یہ دیوبندیوں نے جو شروع کیا تھا وہ انگریز سے پیسے لے کر اور مدد لے کر شروع کیا تھا. اور اسی طرح صرف انہیں کو پیسے نہیں ملے تھے بلکہ یہ کہتے ہیں صفحہ 9 پر لکھا ہوا ہے, اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ روپیہ حکومت دیتی ہے, مگر حکومت ایسے عنوان سے دیتی تھی کہ ان کو اس کا شبہ بھی نہ گزرتا تھا. دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ کے محترم بزرگ پیشوا تھے. ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ان کو 600 روپیہ ماہوار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے.